بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہونے اور اس کی رضامندی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو، اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق بخشے. آمین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت و بندگی کے لیے، اس لیے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنائے اور اختیار کرے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو. اور اللہ رب العالمین نے اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی، اور اپنی نافرمانی سے اور گناہ سے ڈرایا. اور جگہ جگہ قرآن کریم میں گنہگاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی. گناہ انسان سے ایک تو نادانی میں ہو جاتا ہے اور ایک جان بوجھ کر ہو جاتا ہے. انسان کو شیطان ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، گناہ کو اس کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. گناہوں کے اندر انسان کو ایک کشش اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وقتی طور پر اسے کچھ فائدہ مل جائے گناہ سے اور کچھ لذت اسے حاصل ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ گناہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والے. آپ پڑھیں گے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور احادیث مبارکہ میں غور کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس گناہ کی خطرناکی اور اس کے نقصانات اور اس کے برے انجام کا پتہ چلے گا. دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ اور ان کا جوڑا، ان کی اہلیہ. لیکن جنت کی نعمتوں سے نکال کر انہیں دنیا میں یہاں کی آزمائشوں اور مشکلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. کس چیز کے نتیجے میں؟ اللہ کے ایک حکم کو نظر انداز کر دینے یا اس کو بلا بیٹھنے کے نتیجے میں. ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑا معزز و موقر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں رادۂ درگاہ کر دیا، کیوں اسے دھتکار دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے خائب و خاسر قرار دیا اس کے گناہ کی پاداش میں. اور اس گناہ کی وجہ سے، اس پر اکڑنے کی وجہ سے، اس پر پشیمانی کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے رادۂ درگاہ کر دیا. تو یہ پہلے انسان اور
ان کے دشمن ابلیس، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ جنت جیسی عظیم جگہ سے انہیں نکال دیا گیا اللہ کے ایک حکم کو بھلا دینے کی وجہ سے یا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دن رات گناہ کرتے رہیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کتنی بڑی بھول ہے۔ ایک عربی شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحد او کما قال۔ کہا کہ تم انسان کتنے نادان ہو، کتنے ناسمجھ ہو تم کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، پھر بھی آرزو اور امید یہ رکھتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تم دنیا میں ہو اور دنیا میں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو اور اس گناہ کے بعد بھی خواب دیکھ رہے ہو کہ جنت میں تمہیں جگہ مل جائے گی۔ یہ بھول گئے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے، پہلے سے جنت میں تھے ہی وہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے، اس حکم کو کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ تو جو جنت میں تھے، اللہ کا ایک حکم انہوں نے اس حکم سے سرتابی کیا تو اس کا یہ انجام ہوا، اور تم تو جنت میں گئے ہی نہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو پھر خوش۔ تو بہرحال جتنے بھی قومیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے، جن کے اندر جو ہے شرک جڑ پکڑ چکا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرقاب کر دیا، ان کے اوپر پانی کا سیلاب بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیج دیا، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم شعیب، اسی طرح سے قوم فرعون اور قارون اور حامان اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قومیں گزری ہیں، سب کی ہلاکت اور بربادی کی داستان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی۔ سب کی ہلاکت اور بربادی کی داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ان سب کا انجام کیا ہوا، یہ کیوں ہلاک و برباد ہوئے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ گناہ کے نقصان ہے بھائی اور بزرگوں، کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے اوپر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اہل مکہ کو، قریش کو، جو سب سے معزز خاندان کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور روئے زمین پر سب سے افضل زمین مکہ مکرمہ کے باشندے تھے اور اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ کے متولی اور نگراں تھے، طرح طرح کی خصوصیات ان کو حاصل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قرآن میں دھمکی دی ہے کہ اگر گناہ سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے طاقت و تاراج کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، جیسے گزشتہ قوموں کو کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ الم یرو فی الارض، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم الم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ چلے نہیں زمین میں کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں تھیں جن کو ہم نے ان سے زیادہ طاقت و قوت والا بنایا تھا اور ہم نے ان کو ان سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے علاقے میں بڑے بڑے دریا رواں تھے، نہریں جاری تھی، ان کے پاس میں بڑے بڑے باغات تھے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے انہیں نوازا تھا، لیکن سب کو ہلاک و برباد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو کہا کہ اے اہل مکہ، تم تو خشک جو ہے جگہ میں رہنے والے ہو، مکے میں کوئی ندی نہیں،
مکے میں کوئی ندی نہیں، پانی کا کوئی سامان نہیں، وہاں پر ہموار زمین نہیں جہاں پر کھیتی باڑی ہو سکے، اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے اسباب وہاں پر فراہم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا اور ان کو ان نعمتوں سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہو گے اور اپنی اسی روش پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا، جیسا کہ تم سے پہلے کی بہت ساری قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت سے نوازا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی، اور بھی دوسرے صلاحیتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان سب کا انجام کیا ہوا؟ ان سب کا انجام بہت ہی خطرناک ہوا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ العنکبوت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی قوم کا تذکرہ کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تھا سب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اللہ نے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کی پاداش میں گرفت میں لے لیا، ہم نے انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبردست چنگھاڑ کا عذاب بھیجا، زبردست آندھی چلی، اور آندھی کے اندر ایسی سخت آواز تھی، کرخت اور گرجدار آواز تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے سے ڈبو دیا، قوم نوح کو بھی ڈبویا اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کو بھی دریا برد کر دیا، اور کسی کے اوپر کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور وہ کون تھا؟ قارون تھا، جو دولت کے نشے میں چور تھا، مست تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو دو مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العالمین نے ان قوموں پر نازل کیے۔ تو یہ گناہ کے بے شمار نقصانات ہیں بھائی اور بزرگوں، گناہ کے نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی یہ سارے نقصان ہوئے، اور آخرت میں جو عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر گناہوں سے بڑی تاکید، جو بچنے کی بڑی تاکید کی ہے، بڑا تاکیدی حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، یہ لوگوں خبردار، ہوشیار رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم چھوٹے گناہ سمجھتے ہو، ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اگر انسان چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا رہے گا تو وہ گناہ بڑا ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، اگر چھوٹا گناہ بھی انسان برابر کرتا رہتا ہے تو وہ پھر چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے، وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع استغفار، اور اگر انسان سے گناہ ہو گیا لیکن اس نے توبہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، اور رویا اور گڑ گڑایا اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، پھر وہ گناہ بڑا گناہ نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم احتراز کرو، پرہیز کرو، کیونکہ وہ گناہ انسان کے اوپر اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر کے چھوٹے گناہ کس طرح انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اگر ان کا دھیان نہ رکھے اور ان سے نہ بچے۔ تو آپ نے مثال بیان فرمایا، جیسے کچھ لوگ نکلتے ہیں سفر میں نکلے، کہیں جو ہے راستے میں ان کا پڑاؤ ہوا، کہیں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر انہوں نے کھانے کی فکر کی، کھانا بنانا چاہیے۔ اب لوگ جنگل میں ادھر ادھر بکھر گئے، کوئی ایک شاخ لایا، کوئی دوسری ڈالی لایا، کوئی تیسری پتلی لکڑی لایا، اس طرح تھوڑی تھوڑی لکڑیاں سب لوگ لائے، یہاں تک کہ ایک گٹھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس لکڑی میں آگ لگایا اور اس لکڑی سے انہوں نے کھانا بنا لیا۔ تو دیکھیے، ہر شخص چھوٹی چھوٹی لکڑی لایا تھا، پتلی پتلی لکڑی لایا تھا، لیکن یہ پتلی اور چھوٹی چھوٹی لکڑی اکٹھا ہوتے ہوتے کیا ہو گئی؟ ایک گٹھر بن گئی، پورا گٹھر بن گئی، اور اس گٹھر نے کیا کیا؟ اس کے اوپر جو کچھ آیا اس کو
اس کو گلا دیا، اس کو جلا دیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو انسان اگر حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، تو یہ اس کو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ کتنی عظیم مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ بڑھ کر کس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کا، کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا نور اس دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ اس گناہ سے رک جاتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو پھر وہ دھبا دھل جاتا ہے، وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو ایک ایک نقطہ کیا ہوتا ہے اس پر بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر اس گناہ، ان اعمال نے، ان کے کرتوتوں نے کیا کیا، بالکل اس پر مہر لگا دی، زنگ لگا دیا جو کام وہ کرتے تھے۔ تو گناہوں کی پاداش میں انسان کا دل کیا ہوتا ہے، ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے کوئی نیکی اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی آیتیں کیا ہوتی ہیں، انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، پھر انسان نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے، نیکیاں اس کے اوپر گراں ہوتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے شیطان کے چنگل میں چلا جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھائی اور بزرگوں، گناہ کا یہ بھی نقصان ہے کہ انسان کا دل، اس کے دل میں ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اور کفر کی، شرک کی، نفاق کی، شک اور شبہے کی جو ہے تاریکی اور سیاہی اس کے دل میں جم جاتی ہے اور جگہ لے لیتی ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز جو ہے اس کے دل میں ظاہر نہیں، اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال بیان فرمائی ہے اسی دل کی، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ وہ دل کیسا ہو جاتا ہے، وہ دل جیسے اوندا برتن ہو، کوئی برتن اس کو اوندا کر دیا جائے، الٹے منہ کر دیا جائے، وہ پیدی اوپر کر دی جائے، اس کا منہ اندر کر دیا جائے، تو کیا بارش کا پانی یا کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوگی؟ کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ بارش ہوگی، پانی پڑے گا، ادھر ادھر سے بہہ کر نکل جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تاریک ہو جاتا ہے، اس دل میں کوئی خیر کی بات داخل ہی نہیں ہوتی ہے، اس دل میں کوئی بھلائی کی بات داخل ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دل پتھر کی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی، یہود کی مذمت کرتے ہوئے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اس طرف دھیان نہیں دیتے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بلکہ بعض پتھر بھی انسانوں کے ایسے گمراہ لوگوں کے دلوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، تو اوپر سے نیچے وہ گر جاتے ہیں، لڑھک جاتے ہیں۔ ہر سال ہم اور آپ سنتے ہیں اور خبریں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں چٹان کھسک گئی، فلاں علاقے میں کیا ہوا، پہاڑ پر سے چٹان کھسک گئی، گر گئی، اس کے نیچے دب کر اتنے لوگ مر گئے، یا راستہ بلاک ہو گیا۔ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس چٹان کے اور پہاڑ کے اس ٹکڑے کے سرکنے کا ایک سبب کیا ہے، اللہ کا خوف ہے، کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ لرز اٹھتا ہے۔ لیکن انسان کتنا سخت دل ہے، اس کا دل کتنا سخت ہے، لوگ کہتے ہیں پتھر دل ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ کا کلام ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی تاثیر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو
کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی کانپنے لگا ہے اور پھٹ پڑا ہے۔ لیکن انسان کتنا سخت دل ہے، اس کا دل کتنا سخت ہے کہ پہاڑ جس چیز کی تاب نہیں لاتا اس کی تاب وہ لے کر آ جاتا ہے۔ المہم گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں بھائی اور بزرگوں، ان میں سے ایک سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے نقصانات الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ ذکر کیے ہیں اور ان 5 گناہوں کے الگ الگ سزا بیان فرمائے کہ ان کی الگ الگ سزا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مہاجرین موجود تھے۔ مہاجرین کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتے ناطے کو قربان کیا، اپنی زمین جائیداد، اپنے ساری چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا، سب سے دستبرداری اختیار کر لی اور پردیس میں آ کر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آ کر بس گئے، آباد ہو گئے۔ یہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کے رسول نے تشریف لائے اور فرمایا کہ یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 بیماریاں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو 5 طرح کے تم عذاب سے دوچار ہوگے۔ 5 طرح کی بیماریاں، 5 طرح کے گناہ اگر تمہارے اندر پائے جائیں گے تو ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر 5 عذاب مسلط کرے گا۔ اب اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان بیماریوں میں مبتلا ہو، ان گناہوں میں مبتلا ہو۔ ان میں سے کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم طاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ آپ نے پہلی بیماری بیان فرمائی کہ دیکھو جس قوم میں بھی، جہاں پر بھی بدکاری، حرام کاری، زناکاری عام ہو جاتی ہے، کھلم کھلا ہونے لگتی ہے، اس علاقے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، طاعون، پلیگ اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس علاقے میں جہاں جو بیماریاں اس سے پہلے کبھی دوسرے لوگوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج دیکھ لیجیے جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں حرام کاری پائی جاتی ہے، زناکاری اور بدکاری پائی جاتی ہے، ان علاقوں میں ایڈز جیسی بیماری پائی جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ جہاں کہیں بھی بدکاری عام ہوگی، حرام کاری ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جو بیماریاں پیچھے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، پچھلے لوگوں میں ان بیماریوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، آپ وہاں پر دیکھیں گے یہ گناہ پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ بیماری دیکھیں گے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین مال سے نوازے گا، اس مال میں سے اللہ کا جو حق ہے زکوٰۃ فرض، اس کو ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، مگر آسمان سے بارش روک لی جائے گی، آسمان سے بارش روک لی جائے گی۔ اللہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک قطرہ بارش نہیں اتارے گا۔ تو یہ جانوروں اور بے زبان یہ مخلوق، ان پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اس علاقے میں، اس قوم پر جو زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ ہم لوگ روتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور کاروبار میں مندہ ہو رہا ہے اور پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں لاحق ہوں گی؟ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جو مال، اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قحط سالی نازل کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا، اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے، بے ایمانی شروع کر دیں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ان کے اوپر
قحط سالی آئے گی، ان کے اوپر بھی قحط سالی آئے گی اور ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، ظالم حکمراں مسلط ہوں گے۔ یہ گناہ کا عذاب ہے بھائی اور بزرگوں۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر گھٹ تولی اور بے ایمانی کا کس قدر رواج ہے۔ گھٹ تولی اور بے ایمانی صرف یہی نہیں ہے بھائی اور بزرگوں کہ انسان ناپ تول میں ڈنڈی مارے، 1 کیلے کا 900 گرام تولے، 1 لیٹر کا 900 ml تولے، باقی 100 ml وہ گھٹا کر تولے۔ یہی صرف نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں یہ بے ایمانی پائی جا سکتی ہے۔ آپ مال کی کوالٹی دکھائیں 1 نمبر کی، اور جب آپ سپلائی کریں تو 2 نمبر کا مال سپلائی کریں، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا۔ ڈنڈی مارنا یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے معاہدہ کرتا ہے اور کام کرنے کا طے کرتا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے کام کریں گے یا یہ اتنا کام کر کے دیں گے، پورا کام نہ کرے، صحیح طریقے سے نہ کرے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہوا۔ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی میں خیانت کریں، وقت پر نہ جائیں اور پوری ڈیوٹی نہ کریں، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہوا بھائی اور بزرگوں۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے انسان ڈنڈی مار سکتا ہے، اور ویل للمطففین میں یہ ساری کی ساری صورتیں داخل ہیں، اس میں ساری صورتیں داخل ہیں کہ جو انسان بھی کمی بیشی کرتا ہے اور ناپ تول میں، ایسی صورت میں فرمایا کہ اللہ طلوع بشدت المعانہ وجور السلطان علیہ، ایسے لوگوں کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور ظالم حکمراں ایسے لوگوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر ان کے ائمہ، ان کے حکمراں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دشمن ان کے اوپر مسلط، ان کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ آج دیکھ لیجئے کتاب و سنت سے دوری کے نتیجے میں ہر میدان میں ہر جگہ اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں اتفاق پایا ہی نہیں جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، اور طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ گناہ کا نقصان ہے بھائی اور بزرگوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف آزمائشیں، مختلف قسم کی مصیبتیں، مختلف قسم کی پریشانیاں انسانوں کے اوپر آتی ہیں، اترتی ہیں، انسان ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ انسان صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہم نے ایسا کیا، اس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا، اس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا۔ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کا نقصان یہ ہے کہ اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، بلکہ محروم کر دیا جاتا ہے انسان سے۔ انسان اللہ رب العالمین روزی میں تنگی کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ تو ہم رو رہے ہیں، کاروبار میں مندے کا شکار ہیں، شکایت کر رہے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے یعنی نقصانات ہیں بھائی اور بزرگوں، اگر ان کو گنایا جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کی ایک پوری کتاب ہے 200-250 صفحے کی، اس کتاب کا نام ہی ہے الداء والدواء، الداء والدواء۔ اس میں یعنی بیماریاں انسان کو جو لاحق ہوتی ہیں اور ان کا کیا علاج ہے اس کو بیان کیا۔ تو اس میں ایک گناہوں کے سلسلے میں خاص طور سے بہت لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور 20 نقصانات گناہ کے گنائے ہیں۔ اگر ان کی صرف ہیڈنگ پڑھی جائے کہ ہاں یہ نقصان ہے، اس کے لیے گھنٹہ بھر درکار ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں بتائی ہیں، اور عقل مند شخص کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی پاداش میں خشکی اور تری، ہر جگہ فساد، ہر جگہ بگاڑ رونما ہو گیا۔ خشکی اور تری میں جہاں دیکھیے وہاں پر فساد اور بگاڑ ہے، کہیں پر بھی انسان کو امن و چین نہیں، کہیں پر سکون نہیں ہے، کہیں پر جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ فساد اور یہ بگاڑ، یہ خرابیاں کیوں رونما ہوئی ہیں، ان کی کیا شکل ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فساد اور بگاڑ کی شکل کیا ہے کہ پھلوں میں کمی کر دی جاتی ہے،
غلوں میں کمی ہو جاتی ہے، پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو سزا دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے روزی میں تنگی کرتا ہے اور ان کو اس قسم کے آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، انہیں متنبہ کرنے کے لیے، انہیں ہوشیار کرنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بدعمالیوں کا تھوڑا سا بدلہ چکھائے۔ لِبَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تھوڑا سا بدلہ ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ انہیں چکھا دے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ کھل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے کہ انسان تو سدھر جا، سنبھل جا، آنکھیں کھول لے، اور غفلت میں جو پڑا ہوا ہے، دنیا نے تجھے جو اندھا بنا رکھا ہے، غفلت کے پردے کو چاک کر اپنی آنکھوں پر جو پٹی باندھ رکھی ہے تو انہیں گناہوں کی اس پٹی کو کھول دے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کے غضب سے بچ جا، اس سے پرہیز کر، ورنہ کل قیامت کو پچھتائے گا، اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا فضل و کرم کرنے والا ہے، اس نے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں کیا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے، گرفت کرنے لگے، تو اس روئے زمین پر کوئی زندہ سلامت بچے گا ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین انہیں موقع دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ایک قیامت کا دن ہے، اس دن مواخذہ کرے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے سچے دل سے رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما ولا ابالی، اے میں آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے امید لگائے گا، مجھ سے لو لگائے گا اور مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں تیرے کتنے گناہ ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تا حد نگاہ جتنا فاصلہ ہے، سارے گناہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا فاصلہ بھر جائے، زمین سے آسمان تک کی مسافت، لیکن تو اگر میرے پاس میں گناہ کر کے توبہ کرتے ہوئے آئے تو میں زمین اور آسمان بھر کر بخشش کے ساتھ میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہاں، شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ وہ ہر روز دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے بندے دن میں توبہ کر لیں، اور رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے بندے توبہ
کر لے اللہ کی بارگاہ میں اور رو کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لے، معافی تلافی کرا لے۔ اور یہ کب تک ہے؟ یہاں حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہ مہلت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکلنے لگے۔ جب سورج پچھم سے نکلنے لگے گا اس وقت لوگ توبہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ عام توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سورج کے پچھم سے نکلنے تک، اور ہر شخص کے لیے توبہ کا موقع کب تک ہے؟ جب تک اس کی روح حلق تک نہ آ جائے، جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ انسان اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی طلب کریں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہوں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچیں، اور زندگی میں جو تنگیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں بھی ٹل سکیں، اور سب سے بڑی آخرت کی جو مصیبت ہے اس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا سکیں، اللہ کے عذاب سے نجات پا سکیں۔ میں نے کہا کہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی اگر گفتگو کی جائے تو، لیکن صرف سرسری اشارے میں نے کیے ہیں، یہ مختلف قوموں کے حالات اور واقعات کے تناظر میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے فکر کریں، اپنے بچاؤ کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے بڑے کھلے اور چھپے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور اپنے تائبین بندوں میں شامل فرما کر دنیا اور آخرت میں اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔